فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم۔ اللہ کریم نے یہ جو قرآن اپنا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمایا ہے، یہ دراصل ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ گزشتہ انبیاء کو مختلف ادوار میں مختلف قسم کے معجزے عطا ہوتے رہے۔ بعض جسمانی نوعیت کے یا حسی نوعیت کے معجزے تھے، بعض طبی نوعیت کے معجزے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے تو اس علاقے میں جادو کا دور دورہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے معجزے عطا ہوئے وہ جادو کا توڑ تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جس طرح کے معجزے دیے وہ طبی نوعیت کے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں طب کا دور دورہ تھا، تو جب بھی وحی الہی کسی بھی اعتبار سے کسی نبی پر نازل ہوتی ہے تو وہ اپنی کیفیت میں اپنی نوعیت میں معجزہ ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن عطا ہوا، یہ دنیا کائنات کے سارے معجزے ایک طرف اور یہ اللہ کا کلام ایک معجزے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ عطا ہونے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا عطا ہوا جس کی وجہ سے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور جو مجھے معجزہ عطا ہوا، فرمایا وحیًا، مجھے اللہ کریم نے وحی کی صورت میں ایک معجزہ عطا کیا۔ اوحاہ اللہ تعالی الیہ، اس معجزے کو اللہ نے میری طرف وحی کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، چونکہ معجزے کا مطلب اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایمان لائیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا یہ علمی معجزہ بھی ہے، یہ صوتی معجزہ بھی ہے، یہ حسی معجزہ بھی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ معجزہ بھی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، ارجو من اللہ تعالی، میں اللہ کریم سے امید رکھتا ہوں ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن سارے نبیوں سے زیادہ پیروکار لے کے آؤں گا، کیونکہ مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے اس سے طاقتور معجزہ کسی کو عطا ہی نہیں ہوا۔ اب یہ معجزہ صرف علم کے اعتبار سے نہیں ہو نہیں سکتا کہ صرف انسان نہیں، دنیا کائنات کی کوئی چیز ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن سنے اور وہ متاثر نہ ہو۔
काफिरों का दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त होता है। पत्थर से मुतासिर होते ही अल्लाह के कुरान से, लेकिन काफिरों का दिल भी मुतासिर होता है अल्लाह का कुरान सुनकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आप कुरान पढ़ा करते थे तो सरदारान कुरैश छुप छुप के सुना करते थे, और इसकी वजह यह है कि इसका जो सौती आहंग है ये खुद अपने अंदर इतनी तासीर रखता है, किसी को समझ आए किसी को ना समझ आए, लेकिन इसके अंदर तासीर है और इसके अंदर क्या कुछ छुपा है ये अल्लाह ही जानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक लोग इसके अजायबात तलाश करते रहे, कभी मुकम्मल नहीं हो सकते, कभी खत्म नहीं हो सकते। वला यख़लुक़ु अन कसरतिर रद, और ना ये कुरान कभी पुराना हो सकता। डॉक्टर हमीदुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, एक बर्रे सगीर के मुफक्किर थे। पार्टीशन से पहले वो फ्रांस चले गए, उसके बाद पार्टीशन हो गई, वो वापस कभी इंडिया नहीं आए। वो हमेशा जितना अरसा रहे वो वहीं रहे। वहां उन्होंने फ्रांसीसी जुबान भी सीखी और दीगर जुबानें भी सीखी, और बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी जुबान में वो अल्लाह के कुरान की खिदमत करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे। वो ये कहते हैं कि मैं जितना अरसा फ्रांस में रहा हूं, मेरे हाथ पर औसतन 2 लोग रोजाना मुसलमान होते रहे। वो ये किस्सा लिखते हैं और इसका जिक्र डॉक्टर महमूद गाजी ने मुहाज़रात कुरानी में भी किया। वो कहते हैं कि एक शख्स मेरे पास मुसलमान होने के लिए आया, तो जब कोई शख्स मुसलमान होने के लिए आता था तो मैं लिख लेता था, उससे पूछ लेता था कि वजह क्या है, क्यों मुसलमान हो रहे हो, तो जब वो वजह बताता था तो मैं साथ लिख लेता था, ऐसे ही अपने रिकॉर्ड के लिए। तो कहते एक शख्स मेरे पास मुसलमान होने के लिए आया, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों मुसलमान हो रहे हो, तो उसने वजह ऐसी बताई कि जो मेरी समझ में नहीं आई। कहते उसने कहा कि मैं फ्रांस का सबसे बड़ा मौसीकार और मुझे मौसीकी की सारी धुनों का इल्म है। तो कहता है कि मैं एक दफा अपने मुसलमान दोस्त के साथ किसी फंक्शन में गया, तो अभी मैं उस फंक्शन में दाखिल नहीं हुआ था, दूर से ही मुझे एक धीमी धीमी आवाज मौसीकी की सुनाई दी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या बज रहा है, ये कौन सी मौसीकी है? तो उसने कहा कि ये मौसीकी नहीं है, ये तो कुरान की तिलावत हो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि कुरान क्या है, तो उसने मुझे कुरान का तारुफ करवाया। तो कहता है कि मैं जिंदगी में जितनी मौसीकी के धुनों को और उसके तकनीकी पहलुओं को जानता था, मैं हैरान हो गया कि वो जो कुरान पढ़ा जा रहा था वो सारे के सारे मौसीकी के उसूलों पर पूरा उतरता। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने सोचा कि ये इतनी शानदार किताब जिनकी है वो उनका मजहब कबूल कर लेना चाहिए, तो मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर हमीदुल्लाह कहते मुझे समझ नहीं आई ये क्या कह रहा है, तो कुरान कोई मौसीकी की किताब थोड़ी है, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, इसमें आहंग है, इसमें खूबसूरती है, इसमें रिदम है, लेकिन ये मौसीकी तो नहीं। तो कहते मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने लिख ली कि इसकी वजह उसने ये बताई। यॉर्क येल्बर उसका नाम, ये डॉक्टर साहब ने लिखा भी उसका नाम। बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने लिख लिया। कुछ दिनों बाद वो कहते हैं कि मेरी तरीकाकार मेरा ये था कि मैं किसी मुसलमान को उसका गाइड मुअल्लिम मुकर्रर कर देता था और वो चले जाते थे, भाई गुफ्तगू बाद में कर लें, बड़ी मेहरबानी आपकी, अगर आपने कोई कीमती गुफ्तगू करनी है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, आप पहले कर लें, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू कर लें।
بعض اوقات ہم بات کرنی ہوتی ہے، میں آپ کو منع نہیں کرتا لیکن مجھے خاص کرتا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ چند مہینے بعد میں نے اس کا معلم مقرر کر دیا، اس کو بھیج دیا کہ اس کو سکھاؤ۔ کچھ عرصے بعد اس معلم کا فون آیا، پہلے اس کا فون آیا یوم یلور کا، یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے مجھے استاد دیا ہے نا، یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا، مجھے صحیح نہیں بتا رہا، یہ کوئی چیز چھپا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کیا چھپا رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو فون کیا، بلکہ اس کا فون آ گیا، اس نے کہا جی یہ خواہ مخواہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ خیر وہ کہتا ہے دونوں آ گئے میرے پاس۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ مجھے پڑھا رہا تھا سورۃ الفتح، سورۃ النصر، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو کہتا ہے یہ مجھے پڑھا رہا تھا، تو جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو جب پڑھاتا ہوں تو یہ کہتا ہے افواجا اور فسبح، اس کے درمیان میں کچھ ہونا چاہیے۔ کہتا میں حیران ہو گیا، اس کے درمیان میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے میں نے پوچھا بھی تم کیوں کہتے ہو کہ اس میں کچھ ہونا چاہیے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں شروع سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اور قرآن کی ہر آیت میرے ان موسیقی کے اصولوں پر پوری اتر رہی ہے۔ یہاں آگے فرق پڑتا ہے، یہاں کچھ ہونا چاہیے درمیان میں، افواجا اور فسبح کے درمیان میں کچھ ہونا چاہیے۔ میں اس کو کہتا ہوں کچھ ہے، یہ کہتا ہے نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں خود پریشان ہو گیا، میں اس میں کیا جواب دوں، یہاں تو واقعی کچھ نہیں ہے، تو میں اس کو کیا کہوں؟ اب اس کے کیا اصول تھے؟ اللہ اکبر، لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرۃ الرد، اس کی عجائبات میں سے کون سا عجوبہ، کون سا پہلو اس کی نگاہ میں تھا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں سوچنا شروع میں نے سوچا بیٹھوں، تو کہتے ہیں میں دل میں اللہ سے دعا کی، اللہ اس مخمصے سے نکال، میں کیا کہوں اس کو؟ تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ بچپن میں نے جن قاری صاحب سے قرآن پڑھا تھا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں، افواجن فسبح۔ کہتے ہیں مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ پڑھا رہے تھے اور میں رکا تھا تو انہوں نے مجھے تھپڑ بھی لگایا کہ یہاں میں تمہیں کہا کہ رکنا نہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ بات یاد آئی بچپن کی، تو میں نے اس کو کہا کہ اصل میں یہ درمیان میں کوئی چیز مسنگ نہیں ہے، صرف اس کو پڑھنے کا فرق ہے، اس کو پڑھنا اس طرح سے افواجن فسبح۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا اور کہتا ہے اب ٹھیک ہے، یہ اب ٹھیک ہے، اب یہ میرے موسیقی کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ، کون سا علم تھا، کون سے علم کا اس کو علم تھا اور کون سی وہ تفصیلات جانتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا جانتا ہے۔ بہرحال وہ ایک بہترین مسلمان کی زندگی گزار کے 1975 پہ ڈاکٹر صاحب اتنے فوت ہو گیا۔ اب اس کے پاس کیا علم تھا، وہ کون سی چیز تھی، اس نے قرآن سے کیا اخذ کیا تھا؟ یہ قرآن ایک معجزہ ہے جو کسی کی سمجھ میں اس کی ساری گہرائی اور سارے نکات کبھی آئی نہیں سکتی۔ بس وہ محکم آیات ہیں جو ڈوز اور ڈونٹس، یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ ہماری ہدایت کے لیے۔ اللہ، وگرنہ اس کے اندر اللہ کریم نے ایک صوتی تاثیر رکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی جتنے کفار سخت سے سخت دل والے کفار تھے، ان میں سے دو کفار جو تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، جو سب سے زیادہ سخت، ان میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کیا کہ اللہ یہ جو دو لوگ ہیں ان میں سے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، اللہم اید الاسلام بأحب الرجلین، ان دونوں میں سے اللہ جو تمہیں پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ اور وہ جو واقعہ مشہور ہے کہ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہن سے قرآن سنا تھا
تو دل نرم ہو گیا. دل بہرحال وہ سخت سے سخت دل بھی نرم قرآن سن کے ہوا. لیکن ایک دوسرا واقعہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہیں. لگتا یوں ہے کہ یہ دونوں واقعات اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس میں تقدیم اور تاخیر کا تعلق ہے. یہ جو واقعہ میں اب سنانے لگا ہوں یہ غالباً پہلے کا ہے، اور وہ واقعہ جو معروف ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا بہن کا قرآن سن کے، وہ غالباً بعد کا ہے. واللہ اعلم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی، باقاعدہ کام ہوتا تھا کہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا. تو میں نکلا اپنی اسی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے نکلا. اور میں جب باہر گیا تو دیکھا تو مسجد حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور ظاہر نماز میں آپ بلند آواز سے قرات فرما رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کعبے کے پردے کے اندر چھپ کے اندر ہی اندر چلتا چلتا بالکل قریب چلا گیا جہاں وہ قرآن پڑھ رہے تھے. اور اندازہ تو کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، صاحب قرآن، اللہ کا کلام، کعبۃ اللہ کا صحن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس، اور پھر سننے والا عمر. اور کیا ماحول ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو مدہوش ہو گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ تلاوت کر رہے تھے. اب دیکھیں اس کے اندر ان کی ایک تو قرآن حکیم کی آیات کے اندر ایک ردم ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر آیت کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے تھے. تو کیسے پڑھ رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس قدر شہر کاری ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. تو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی شاعر کی کتاب ہے، کوئی شاعر ہے، یہ تو اس کی شاعری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ردم والی شاعری ہوتی ہے. جب وہ آیات سنی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. ابھی دیکھیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے ہوں گے اور بالکل پورے حرم میں سناٹا چھایا ہوا اور آرام آرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، اس قدر مشہور کن جو کلام ہے جو کسی شاعر کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں ابھی سوچا ہی تھا تو اگلی آیت آگئی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. کہتے ہیں میں نے سوچا تھا تو اگلی آیت آگئی وما ہوا بقول شاعر. تو میں تو حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ سوچا. تو اس وقت چونکہ ایک غلط عقیدہ موجود تھا کہ کاہن دل کا حال جانتے ہیں، جیسے اب بھی بہت سارے بد عقیدہ لوگ اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو اس وقت بھی ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ کاہن جو ہیں وہ دل کی باتیں جانتے ہیں. تو جب میں نے یہ دل میں سوچا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، تو آیت اگلی آگئی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو میں نے دل میں سوچا اچھا یہ تو شاعر نہیں ہے، یہ تو کاہن بھی ہے، اس کو میرے دل کی حال، دل کی کیفیت پتہ چل گئی ہے. تو اگلی آیت آگئی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. وہ کہتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا. اور وہ جیسے انسان اپنا آپ ہار جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. ان آیات کا ترجمہ پتہ نہیں کبھی کسی نے سنایا، آپ کو نہیں سنایا، پتہ ہی نہ آیات کا ترجمہ کیا ہے. اللہ اکبر، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی بنا لیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی گردن اٹھا دیں.
اور تم میں سے کوئی چھڑانے والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہتے ہیں نا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اپنا آپ باقی نہیں رہا۔ نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے، تو وہ تو اپنے وجود میں جیسے بندہ باقی نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں میرے تو ایسے تھا جیسے جان ہی نکل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کر لی تو آپ گھر کو چل دیے، تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی۔ وہ اصل میں موقع تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایمان گھس گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کوئی وہ قرآن سنے، ہاں بدبختی حائل ہو جائے، بدبختی حائل ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ اللہ نے اسی قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو پتھر کے اوپر بھی اثر کرتا ہے اور پتھر دل لوگوں کے اوپر بھی اثر کرتا ہے، درخت بھی اور وہ جانور بھی۔ وہ سنا ہے واقعہ کہ جب صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے، گھوڑا بلک رہا تھا، گویا کہ ایک ایک چیز اس کائنات کی قرآن کو سن کر اثر قبول کرتی ہے۔ تو یہاں یہ جو تلاوتیں ہو رہی ہیں سبحان اللہ، جس پر آپ جھوم جھوم جاتے ہیں اور سبحان اللہ کا ایک یوں چھل آتی ہے سبحان اللہ۔ مجھے میں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا اللہ کرے کہ قرآن کی آیت سن کر ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہوں، اور اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی دہل جائے، اللہ کرے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن سن کر کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا قرآن سن کر کبھی دل دہلا ہے؟ کیا ایمان کے اندر اضافہ ہوا ہے؟ اگر ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اگر رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ساری تلاوت کی پوری محفل قرات ہے ماشاءاللہ، اگر یہ سن کر ہم نے اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کیا ہے اور دل دہل گئے ہیں، تو آپ سب کو اور اس محفل کے منعقد کرانے والوں کو مبارک ہو۔ اور اگر ہم یہ ایک محفل کر کے اٹھ گئے، نہ کوئی دل کی کیفیت پر میں فرق پڑا، واہ واہ کر لی، سبحان اللہ کر لی، پڑھنے والوں نے خوب پڑھا، اگر ہم یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اللہ اکبر، دلوں کو فرق ہی کوئی نہیں پڑا، ایمان میں اضافہ ہی کوئی نہیں ہوا، رونگٹے کھڑے ہی نہیں ہوئے، دل دہلا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نہیں قرآن سنا۔ کہ قرآن سب کو ہدایت نہیں دیتا، سب کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتا، کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کے کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ لازماً اضافہ کرے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے لازماً اضافہ کرتا ہے۔ کثیر منہم، ان میں سے اکثریت کو، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا، اکثریت کو قرآن جب نازل ہوتا ہے تو ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ نہ قرآن سرکشی کی کتاب ہے، نہ قرآن کفر کی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب
کسی کے کفر میں اضافہ کر رہی ہے، کسی کی طغیان میں اضافہ کر رہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کسی کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے دل میں ریسیپٹیو ہو کے قرآن کو قبول کرنے کے لیے، اس کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت سمجھتے ہوئے، اپنے اللہ کی عظمت ذہن میں رکھتے ہوئے، یخشون ربہم، اگر وہ اس طرح سے بیٹھ کر کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، اس کائنات کے مالک اور خالق اور شہنشاہ کا کلام سن رہا ہوں، جب وہ اس طرح سے قرآن کو سن کے اپنے اندر قبول نہیں کرتا، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدی للمتقین، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقین۔ کون ہے متقین؟ کون کون سی شرائط ہے اس کی؟ ایک ہی شرط ہے، میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا، ایک شرط ہے، ٹٹولیے اپنے اپنے سینوں کو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہاں ہو تو بندہ متقی بنتا ہے، متقی بنتا ہے تو قرآن کی ہدایت کا مستحق بنتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہاں کیا ہے؟ وہ کیا ہونا چاہیے؟ سینوں کو ٹٹولیے، سینے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک احساس۔ کیا احساس؟ کہ اللہ، سبحان اللہ، میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اور دوسری پرت اس کی ہے کہ اللہ میں تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایک ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور اللہ کوئی ایک ایسی حرکت، کوئی ایک ایسا کام مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیکی کرنے کی شدید تڑپ دل میں اور گناہ سے بچنے کی شدید تڑپ دل میں، اگر یہ ہے تو انسان قرآن کو سنے اور قرآن کو پڑھے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس قرآن کو تو میرے لیے راستہ بنا دے۔ پھر قرآن راستہ بنتا ہے اور وہ ہدایت ملتی ہے جو قرآن کا مقصد نزول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس ہدایت کے قبول کرنے والا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا